شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں عائشہ کاشف اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ لسنرز، میں عید کے چاروں دن آپ لوگوں کے لیے سٹوریز نہیں لا پائی، آئی ایم ویری سوری۔ وہ اصل میں روز گھر میں گیسٹ آ جاتے تھے، گیسٹ رہتے تھے، تو وہ میں بزی تھی، مجھے ریکارڈنگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اس کے لیے آئی ایم ویری سوری۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کے آئی ہوں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں طاہا کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ طاہا کہتے ہیں کہ یہ 2019 کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو بہت شوق تھا کہ جب بھی چھت پر ہوا چلے، ٹھنڈا موسم ہو، تو ہم لوگ رات کو گھومنے پھرنے کے لیے چھت پر چکر لگانے جائیں۔ ایک دن رات کو بہت تیز ہوا چل رہی تھی، بہت ٹھنڈ کا موسم تھا اور بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ میرے ابو نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، جا کے ذرا ٹھنڈ انجوائے کرتے ہیں، موسم انجوائے کرتے ہیں۔ خیر ہم موسم انجوائے کرنے چلے گئے چھت پر۔ ہم چھت پر گئے، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم نے چھت پر کوئی لائٹ نہیں لگائی ہوئی تھی۔ خیر ہمارے پاس موبائل فون بھی نہیں تھے، نہ میرے پاس تھا نہ میرے امی ابو کے پاس تھا جو ہم موبائل کی لائٹ آن کر لیں، ہمارے پاس موبائل ہی نہیں تھا۔ خیر ایسے ہم گھوم پھر رہے تھے، میں بہت تھک گئی تھی چل کر۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ دیوار پر بیٹھ جاؤں۔ ہماری دیوار اتنی اونچی تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ اس پر بیٹھا جا سکتا تھا آرام سے۔ میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ دیوار کے پیچھے کوئی سہارا نہیں تھا، اگر پیچھے کو بندہ ہو جائے تو وہ گر جائے گا، اس طرح کی دیوار تھی۔ خیر میں بیٹھ گئی، اب میں چھوٹی بچی تو نہیں تھی، میں گرتی نہیں تھی، میں اکثر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جب بھی میں چھت پر چل کے تھک جایا کرتی تھی، میں اکثر اس دیوار پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس دفعہ بھی میں اسی دیوار پر بیٹھ گئی۔ جب میں اس دیوار پر بیٹھی تو 2 سے 3 منٹ بعد مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا پیچھے کی طرف۔ میں گرتے گرتے بچ گئی۔ میں نے امی کو بتایا، امی نے کہا کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، تمہیں ہوا کا جھونکا آیا ہو اور تم گرنے لگی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر میں بیٹھ گئی اور میں نے دیوار کو کس کے پکڑ لیا تھا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، مجھے دیوار کو کس کے پکڑے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا جیسے دوبارہ کسی انسان کے ہاتھ مجھے ٹچ ہوئے، مجھے فیل ہوا اور اس نے مجھے دھکا دیا، مجھے یہ بھی فیل ہوا۔ میں نے دوبارہ امی کو بتایا، میں اس دفعہ بھی گرتے گرتے 1 میٹر کے فاصلے سے رہ گئی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ میں نے امی کو کہا کہ امی یہاں پہ مجھے فیل ہوا ہے جیسے کہ کسی انسان کے ہاتھ ہیں، اس نے مجھے اپنے ہینڈز ٹچ کیے ہیں، مجھے باقاعدہ فیل ہوا ہے اور مجھے یہ بھی فیل ہوا ہے کہ اس انسان نے مجھے دھکا دیا ہے۔ امی نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، کوئی انسان نہیں ہے یہاں پہ، تو صرف ہم چاروں کی فیملی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر میں نے امی سے کہا کہ امی ٹھیک ہے، میں دیوار سے نیچے اتر گئی۔ امی نے کہا کہ دیوار پر مت بیٹھو، ہو سکتا ہے ہوا کے جھونکے سے تم گر جاتی ہو، مت بیٹھو دیوار پر۔ خیر میں دیوار پر سے اتر گئی، میں دیوار پر نہیں بیٹھی۔ 1 سے تقریباً 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے تو مجھے دوبارہ ایسا لگا جیسے کوئی میرے فیس کے اوپر اپنا ہینڈ پھیر رہا ہے، جیسے کوئی مجھے ٹچ کر رہا ہے اپنا ہینڈ۔ تقریباً مجھے باقاعدہ اس کے فنگرز کے ٹچ ہونے کی محسوسیت ہوئی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے ٹچ کیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور پھر میں اتنا زیادہ خوفزدہ تھا کہ میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ
رات کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، تو جنات وغیرہ آزاد ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں تنگ کر رہے ہوں، تو چلو ہم نیچے چلتے ہیں۔ ہم نیچے چلے گئے۔ اس کے بعد رات کو مغرب کے بعد ہم کبھی بھی چھت پر نہیں گئے۔ موسم ٹھنڈا ہوتا تھا تو ہم اپنے بیڈ روم کی ونڈوز اوپن کر دیتے تھے، ہمارا بیڈ روم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اکیلی چھت پر نہ گئی اور نہ اپنی فیملی کے ساتھ رات کے گئی چھت پر۔ تو یہ میری زندگی میں ایک کہانی پیش آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طاہا کاشف آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل سچ ہے، عشاء کے بعد یا پھر مغرب کے بعد چھتوں پر نہیں جانا چاہیے، نہ ہی ٹیرس سے کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے۔ لسنرز، مغرب کے بعد جنات آزاد ہو جاتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آمنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آمنہ کہتی ہیں کہ ایئر 2015 کی بات ہے، تب میں 5 سے 6 سال کی تھی۔ آمنہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک نیا گھر لیا تھا رینٹ پر، نہیں وہ ہمارا اپنا گھر تھا، ہم نے وہ گھر پرچیز کر لیا۔ وہ گھر ہمیں کافی سستے میں مل گیا تھا اور تھا بھی بہت بڑا تھا، کافی پرانی کنسٹرکشن کا تھا، لیکن تھا بہت بڑا۔ ہم لوگوں کو وہ گھر بہت پسند آیا، ہم لوگوں نے اس گھر کو پرچیز کر لیا۔ ہم نے اس گھر کو پرچیز تو کر لیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس گھر کو پرچیز کر کے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس گھر کو پرچیز کر لیا۔ اس گھر کو پرچیز کرنے کے بعد ہمارے ساتھ شروع کا 1 ہفتہ کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی ویسی محسوسیت، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن 1 ہفتے بعد ہمیں بہت عجیب سی چیزیں نظر آنے لگ گئی تھیں، عجیب سی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ ہمارا جو گیلری تھی ہماری اوپر، ہمارے روم میں، ڈرائنگ روم میں، اس کے ساتھ گیلری تھی ایک۔ گیلری میں ہمارے چھت کی سیڑھیاں تھیں اور گیلری میں ہماری واشنگ مشین تھی۔ جب بھی میں واشنگ مشین کے پاس جاتی تھی، وہاں سے بہت اچھی سینری بھی نظر آتی تھی۔ میں اکثر وہ سینری دیکھنے کے لیے گیلری میں جایا کرتی تھی، تو مجھے اس طرح لگتا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں پہ چل رہا ہے۔ جب کوئی سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا تو ایک آواز آتی تھی اسٹیپس چڑھنے کی، وہ آواز مجھے آتی تھی۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ نوٹس کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہاں جوتوں پر لگا ہوا گند اور جوتوں میں نشان ضرور نظر آتے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی، میں امی کو بھی بتاتی تھی، امی مجھے کہتی تھیں کہ گیلری پر مت جایا کرو، ہمارا گھر آسیب زدہ ہے۔ خیر، میں امی کی بات پر اب عمل کرنا شروع ہو گئی تھی۔ امی مجھے کہتی تھیں کہ کہیں بھی اکیلی مت جایا کرو، میرے روم میں میرے ساتھ سویا کرو۔ میں امی کے ساتھ سوتی تھی اور ہمیشہ امی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں کبھی بھی اکیلی اب کہیں نہیں جاتی تھی۔ ہم آج بھی اسی گھر میں ہیں اور ہمیں ابھی بھی ایسی آوازیں آتی ہیں اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ میری زندگی میں ایک کہانی پیش آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو گھر آسیب زدہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ وہاں رہ کر اپنا نقصان کرنا چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی کہانیاں۔ آپ لوگوں کو آج کی کہانیاں کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ عائشہ کو دعا میں یاد رکھیں۔ میں عائشہ ملتی ہوں آپ سے اگلی کہانیوں میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں، اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں پسند آئیں تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت